استاذہ بہت بینیفیشل اور انلائٹنگ گفتگو ہو رہی ہے لو کے ایز اے پازیٹیو ایموشن کے حوالے سے بینگ اے کنسٹرکٹیو ایلیمنٹ آف دا سوسائٹی. بٹ کیا محبت کی کوئی ڈسٹرکٹیو ٹائپ بھی ہوتی ہے؟ یہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا اور بیسیکلی بہت سے معاشروں کی دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا، اور میں چاہوں گی کہ ہماری سعدیہ فرحان سے گفتگو ہو. آپ ہمیں بتائیے کہ ڈسٹرکٹیو لو بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہم نے لو کے حوالے سے اتنی پازیٹیوٹی پڑھی ہے کہ شاید ہم تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کوئی ڈسٹرکٹیو لو بھی ہوتا ہے. جی بالکل ہے، اور اسے مرض عشق کہتے ہیں. اس کا جواب میں آپ کو ابن القیم کی کتاب دوائے شافعی سے دینا چاہوں گی. اور اس کے لیے ہمیں پہلے جو محبت ہے اس کے کچھ لیولز، کچھ مراتب ہیں، ان کو سمجھنا ہے. محبت میں جو سب سے پہلا لیول ہے وہ علاقہ ہے، یعنی دل کا تعلق کسی سے قائم ہونا. اس کے بعد الصبابہ آتا ہے، اس میں دل جو ہے وہ کسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے. تیسرا جو ہے وہ الغرام ہے، جیسے یہ قرض سے ہے، جیسے قرض دار جو ہوتا ہے وہ قرض میں جکڑا ہوتا ہے، اس طرح دل جو ہے وہ جکڑ جاتا ہے کسی کی محبت میں. چوتھا عشق ہے، اور یہ انسان کا انسان سے ہوتا ہے. عشق کا جو لفظ ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے مناسب نہیں سمجھا گیا. پھر اس کے بعد شوق ہے، اور یہ ایسا یہ لیول ہے جس میں دل کا سفر تیزی سے محبوب کی طرف ہوتا ہے، اور یہ انسان سے وہ کچھ کرا لیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے اور کس لیول پہ انسان کو پہنچا دیتا ہے. اب اگر یہ محبت کا لیول اللہ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ انسان کا انسان سے یعنی غیر اللہ سے ہے تو پھر یہ مصیبت بن جاتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے. اگر ہم اس کو دنیا میں اب یوں دیکھیں کہ جو لوگ اس مرض عشق میں مبتلا ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، ہر وقت غم میں مبتلا، ہر وقت حواسوں کے اوپر محبوب چھایا ہے، یہاں تک کہ کام میں دل نہیں لگتا، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں، ماں باپ علیحدہ کوس رہے ہیں، خاندان رشتہ داروں کے آگے رسوائی ہو رہی ہے، حقوق و فرائض ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے. تو یہ کس طرح کا مرض ہے؟ پھر یہ ہے کہ اگر شادی شدہ اس میں مبتلا ہو جائے تو اور مصیبت ہو جاتی ہے، خاندان، بچے، گھر بار سب تباہ. حواسوں پہ ایک ہی چیز، ایک ہی محبوب، ایک ہی مطلوب، اور ہوتا کیا ہے کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا، نہ کھانا نہ پینا، صحت کا خیال نہیں، اور انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. ایسا انسان کیا حقوق و فرائض ادا کرے گا؟ اس کی تو عقل ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے تو اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دی، پازیٹیوٹی اس کے اندر سے ختم ہو گئی. اور پھر یہ سمجھ ہمیں آنی چاہیے کہ کیا یہ قید نہیں ہے، کیا یہ عذاب نہیں ہے، کیا یہ بیماری نہیں ہے کہ انسان کہیں کا نہیں رہا. اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہی انسان اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، سگریٹ سے جلاتا ہے، اپنے آپ کو آگ سے جلا لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، کئی بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، ماں باپ کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے. کئی اولادیں ایسی ہیں جن کو ماں باپ نے بہت دعائیں کر کے اللہ سے حاصل کیا ہوتا ہے، ان کے پیچھے قربانی ہوتی ہے ان کی، ایک انسان کے لیے وہ فراموش کر دی جاتی ہے. یہ تو ابھی میں نے آپ کو اس کا دنیاوی اسپیکٹ بتایا ہے. اب آ جائیں اس کا اخروی اسپیکٹ کے اوپر کہ ایسا شخص جو ہے گھر والوں کو، ماں باپ کو، ان کے احسان تو بھلاتا ہے، دنیا تو خراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے اور حدود الہیہ کو توڑتا ہے. جب ہر وقت اس کے حواسوں پہ ایک محبوب ہی رہے گا تو اس اللہ کی یاد پھر کیسے آئے گی؟ اور اللہ کی یاد کے لیے ہی تو انسان نماز قائم کرتا ہے. تو ایسا شخص نماز سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور جب حدود ٹوٹتی ہیں تو اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو گناہ انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ایک زہر کی طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ زہر جو ہے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح اثر کرتے ہیں انسان کے اوپر کہ فوری ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ اس طرح ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو گھلا کے رکھ دیتے ہیں، پیرالائز کر دیتے ہیں. تو یہ گناہ اس طرح پھر دل پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا، نہ دعا نہ استغفار، اور اتنی مایوسیت، اتنی شدید نا امیدی کہ وہ اس کا ایمان جو ہے وہ شیکی ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس مرض عشق جو ہے اس کو انسان سمجھے کہ کہیں میں ایسے عشق میں تو مبتلا نہیں. یاد رکھیں جب بھی کوئی جذبہ حد سے بڑھ جائے تو یہ خطرناک معاملہ ہے، انسان مشکل میں ہے.
تو دو طرح کے امراض ہوتے ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جسم کا مرض تو نظر آ جاتا ہے، باہر سے ہی بتا دیتا ہے، لیکن جو روحانی مرض ہے، دل کا مرض ہے، وہ نظر نہیں آتا، اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے۔ جسم کا جو مرض ہے اس کے لیے آپ میڈیسن لیتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کچھ ایسے امراض ہوتے ہیں جس میں گہرائی میں جا کے کچھ آپریشن کر کے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو روحانی مرض ہے اس کو اگر آپ نے ڈائگنوز نہیں کیا تو یہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جب ایک باڈی کسی مرض میں مبتلا ہوتی ہے، لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہوا، کینسر سے اس کی جان چلی گئی، تو جب انسان قبر میں جاتا ہے تو کینسر ساتھ نہیں جاتا، لیکن جب انسان روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے، اس کے عقائد، اس کے اخلاق، اس کا جو سوچ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ شیکی ہوتی ہے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو یہ روحانی بیماری جو ہے یہ قبر میں ساتھ جاتی ہے، اور جب یہ ساتھ جاتی ہے تو اس وقت علاج اور اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔